السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے کے پی پی ایم ایس پاس پیپر 2018 پاکستان افیئر کا۔ اس میں 20 ایم سی کیوز ہیں اور اس کے بعد اس کے کویشچن آنسرز ہیں۔ ان کویشچن آنسرز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال ہم ان کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کے پی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ میرٹ جو 25 لوگوں کا پالیسی تھی کہ 25 لوگ جو ہے نا اپیئر ہوں گے ایگزام میں، اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے ریزولوشن پاس کیا اس کے اگینسٹ۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ باقی کیا ہوتا ہے۔ ویسے کی پی پی ایس سی آٹونومس ادارہ ہے، تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا، لیکن موسٹلی جو چانسز ہے وہ یہی ہیں کہ وہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 40 تک تو وہ کریں گے ہی کریں گے، 50 تک کر لیں گے، بہت بھی زیادہ ہو لیکن کریں گے، اس کو ریڈیوس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، حضرت مجدد الفسانی واز دا ڈسپل آف۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت مجدد الفسانی یہ بہت بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو اور ایک ٹاپک ہے پورا، اس کو آپ نے لازمی کور کرنا ہے۔ جو سی ایس ایس میں ہے آلریڈی آ چکا ہے ایک مرتبہ، ایم سی کیوز میں بھی آ چکا ہے اور ویسے بھی آ چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مجدد الفسانی، مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید کرنے والا، آپ کہہ سکتے ہیں ریفارمر۔ الف کا مطلب ہے ملینیم یعنی کہ 1000 ایئرس۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 ایئرس کو ڈیکیڈ کہتے ہیں، پھر سینچری اور پھر ملینیم یعنی کہ الف و 1000۔ ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، ثانی کا مطلب ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ثانی کا اس طرح سے میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے ہم اس کے اولاد ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اسٹوری کا پتہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس میں جو ہے نا سب کو اکٹھا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نیو وہ لائن شروع ہو گئی تھی۔ تو اس میں ابھی ایک مووی بھی آئی ہے، میں نے دیکھا تھا، اس کا کوئی ٹریلر شیلر دیکھا تھا، اسی پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی، انہوں نے اسی طرح کی ایک کشتی بنائی ہوتی ہے ایک بندے نے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج جو میرے ساتھ کشتی میں، اس میں جانوروں کو بھی وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی اس کو کہتے ہیں، فاروقی بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلہ سے تھے۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث، تفسیر اور فلسفی کو اسٹڈی کیا، اور اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ یہ 26 جون 1564 کو یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ اس ٹائم اکبر کا دور تھا، اور پھر ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 1624 کو ہوئی تھی، جبکہ جہانگیر کا دور تھا۔ یہ جو پیدا، یہ ایم سی کیوز آلریڈی 2020 پاکستان افیئر کے پیپر میں سی ایس ایس میں آ چکا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، 26 جون 1564۔ آگے چلتے ہیں اس میں کہ اکبر نے دینی الہی کانسیپٹ، ایک ریلیجن انٹروڈیوس کرایا۔ اس کا مقصد خیر یہ تھا کہ وہ ہندوؤں کی سپورٹ اس کو چاہیے تھی، تو اس کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی، اس پہ بھی انہوں نے بڑا کام کیا تھا شیخ احمد سرہندی صاحب نے، کہ مطلب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ آیا تھا، صوفیز نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، ان کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ کریشن کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے آپ کریٹر کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو کہ بالکل غلط ہے۔ پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وحدت الشہود کا کانسیپٹ لے کے آئے۔ اس میں انہوں نے ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو بتایا کہ کریشن اور کریچر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے ایجوکیٹ کیا تھا لوگوں کو۔ اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، لیکن آگے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ فی الحال اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجدد الفسانی واز دا ڈسپل آف خواجہ باقی باللہ، آپشن بی۔ اس کو میں تھوڑا سا یہ کر دیں۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے، وچ آف دی فالوئنگ آرٹیکل آر ریلیٹڈ ٹو فنڈامنٹل رائٹس ان دی 1973 کانسٹیٹیوشن؟ آپشن بی اس کا کریکٹ آنسر ہے 8 to 28۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے پراپر طریقے سے۔ پاکستان افیئر کا پیپر سارا کا سارا یہ کانسٹیٹیوشن اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو تو آپ
آپ کو مطلب کانسٹیٹیوشن کو آپ جب ریلیٹ کریں گے اپنے سوال میں جوابات میں، تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 41 سے لے کے 49 تک جو آرٹیکلز ہیں وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 50 سے 89 تک مجلس شورا کے بارے میں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ 176 سے 191 تک سپریم کورٹ کے بارے میں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک اور MCQs میرے پاس آیا تھا کہ جو سو موٹو ایکشن ہے وہ کون سی آرٹیکل کے تھرو ہوتا ہے، یعنی کون سے آرٹیکل ہے سو موٹو ایکشن کا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا، تو یہ ہے آرٹیکل 184(3). اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس طرح کے MCQs آتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے وچ ماؤنٹین از کالڈ چگوری ماؤنٹین، تو یہ ہے آپشن بی K2۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ K2 کو چگوری ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، سیوج ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، گوڈون آسٹن بھی کہتے ہیں، اور K2 کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 8611 میٹر اس کی پیک ہے اور سیکنڈ ہائیسٹ ہے، K فار کراکورم، اور 2 سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ اس کے بعد ہے 4 پہ آتے ہیں، ہو از دی آتھر آف دی پوئم پدماوتی، پدماوتی کے آتھر کون تھے؟ اس میں ہے آپشن بی ملک محمد جیسی۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 5 پہ، ہو از دی انکمبنٹ اسسٹنٹ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز، تو اس ٹائم پہ تھے ولیم ٹاڈ۔ آج کل ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ایک سیکنڈ، ہاں جی، تو آج کل جو ہے وہ ہے ڈونلڈ لو، 15 سپٹمبر 2021 سے ہیں۔ ان کا یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں US فورن پالیسی بناتے ہیں جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اور ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، وفا از دی نیوز ایجنسی آف فلسطین۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، آتھر آف دی بک دا اسٹرگل فار پاکستان از، اس کی آتھر 2 ہیں، ایک ہے عائشہ جلال اور ایک ہے IH قریشی، تو یہاں پہ عائشہ جلال کی آپشن نہیں ہے، تو آپشن اے از کریکٹ آپشن۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 8، 1 US بیرل از اکول ٹو آپشن سی 159 لیٹرز۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 9 پہ، AIIB واز فارملی اسٹیبلشڈ آن ڈیش، تو AIIB سے بنتے ہیں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنا میں ہے اور یہ 25 دسمبر 2015 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ جتنے بھی جو ہے نا اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ نمبر 10 پہ ہے دا لارجسٹ ایجنسی آف واٹر بائی پاپولیشن، تو یہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی۔ اس کے بعد ہے ڈائمیر باشا ڈیم از پلانڈ آن دا ریور انڈس، آپشن اے۔ یہ میرے خیال میں نے جو ویڈیوز دی تھیں ریورز کے بارے میں، یہ اس میں بھی یہ MCQs تھا۔ اس کے بعد نیشنل اینتھم آف پاکستان واز کمپوزڈ بائی حفیظ جلندری، آپشن اے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اچھا ہاں جی، نمبر 13 پہ دا UN ریزولوشن اگینسٹ ٹرمپ ڈیسیژن ریکگنائزنگ ایسٹ جیروسلم ایز اسرائیل's capital was jointly moved by the states۔ اس کو میں نے کافی سرچ کیا، مجھے اس کو پراپر طریقے سے اس کا یہ MCQs مجھے کہیں بھی نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو بہت ساری کنٹریز شامل تھی، پاکستان بھی تھا، ترکی بھی تھا، ایران بھی تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ یہ کیا سین ہے ان کا. اس ایم سی کیوز کو جس کو آتا ہو تو کائنڈلی بتائیے گا ہمیں ضرور کامنٹ میں. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 14. درس نظامی واز نیمڈ آفٹر آپشن بی مولا نظام الدین. اس کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 15. خواجہ ناظم الدین منسٹری واز ڈیزالوڈ ان ڈیش. اچھا میں نے جہاں تک ڈھونڈا ہے، میں نے جہاں تک اس کو سرچ کیا ہے، تو ان کی جو منسٹری تھی وہ ڈیزالو ہوئی تھی 19 اپریل 1953 کو، لیکن وہ والی اپریل والی آپشن اس میں ہے نہیں، تو اکتوبر 1953 سے ہی رہے گا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نن آف دیز والی آپشن، تو اس کو بھی آپ کنفرم کیجیے گا، لیکن میرے خیال میں اکتوبر 1953 ٹھیک رہے گا اس میں، کیونکہ اگر پھر انہوں نے جو ہے نا اور بھی منتھس بھی الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اکتوبر سب میں ہے اور صرف ایئرز کا فرق ہے، تو 1953 میرے خیال میں ٹھیک رہے گا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 16. ہو فلوٹڈ دا آئیڈیا آف اسٹیبلشمنٹ آف انجمن حمایت اسلام. یہ ہے آپشن بی خلیفہ قاضی حمید الدین. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 17. ہو واز اپوائنٹڈ دا فرسٹ پرنسپل آف دارالعلوم دیوبندی. تو یہ بہت ایزی ہے، مولانا محمد قاسمی. یہ ایم سی کیوز پہلے بھی کہیں میں نے دیکھا ہے، یہ پی ایم ایس سی ایس ایس انہی کے ایگزامز میں سے کسی میں سے ہے. اس کے بعد ہے نمبر 18. ہو واز دی آتھر آف ایمرجنس آف پاکستان. محمد علی چودھری یا چودھری محمد علی، آپ جو بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ہو واز دی ہیڈ آف دی 1973 کانسٹیٹیوشنل کمیٹی. 1973 کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں جو ہیڈ تھے وہ لا منسٹر تھے. 1971 سے لے کے 1973 تک وہ لا منسٹر رہے تھے، اور ان کو کہتے ہیں کہ فادر آف کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہی از کریڈیٹڈ ایز اے پرنسپل ڈرافٹ مین آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. عبد الحفیظ پیرزادہ. آخری کوشچن ہے 20. Who was the mover of the resolution in the National Assembly declaring Qadianis as non-Muslims? تو مولانا یوسف بنوری، شاہ احمد نورانی، اور مجھے اس میں شاہ احمد نورانی پہ شک آ رہا ہے، کنفرم مجھے نہیں پتا اس کا، کیوں میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے پراپر طریقے سے اس کا آنسر نہیں ملا. تو جس کو پتا ہو کائنڈلی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ سب کو پتہ چلے. اور یہ جو آرٹیکل ہے یہ ہے 263 آرٹیکل. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے کہیں آ گیا کہ یہ جو آرٹیکل تھا وہ کون سا آرٹیکل تھا. جو آرٹیکل آیا تو کون سا آرٹیکل آئے، تو یہ ہے 263. تو ہمارے 20 ایم سی کیوز مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کریں گے. باقی میں آپ کو بتاتا چلوں جو نئے آنے والے یوزرز ہیں، میں نے آلریڈی 2020 2021 جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اور پاکستان افیئرس کے ایم سی کیو سالو کیے ہوئے ہیں سی ایس ایس کے. اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں ان ویڈیو کا، اس میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ایم ایس کے جو اسکریننگ کے پاس پیپرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے، ایم او ڈی اور بھی کئی سارے پیپر میں نے سالو کیے ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ تب تک کے لیے.